السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ماشاءاللہ سے پہلا عشرہ گزر چکا ہے، دوسرے عشرے کی میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں ہمارے لیے بھی تمام کی تمام اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل کرے، تمام امت مسلمہ کو اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں اور ہمارے تمام اعمال کا جو ثواب ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں سب کو معاف کر دے۔ جو بھی جس بھی مشکل میں ہے، تمام مسلمانوں کی فریادیں اللہ پاک سن لیں۔ اور یہ ایک مہینہ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک گولڈن چانس ہوتا ہے کہ ہم عبادت کر کے اپنے اللہ کو منا لیں، کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ دور ہو جائے اور ہم جو ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں بے تحاشا دل سے معافی مانگیں اور جو بھی ہماری خواہشات ہیں ان کی تکمیل کی دعا مانگیں۔ تو جی بہت پیارا مہینہ ہے اور ماشاءاللہ سے کافی 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 دنوں کے بعد آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ لاسٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ڈیٹیلز شیئر کی وہ عمرہ کی تھیں، جو کہ تقریباً اس بات کو بھی 4 مہینے ہو گئے ہیں، 3 مہینے، 3 ساڑھے 3 مہینے کر لیں، تقریباً 4 مہینے ہونے والے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نہیں آپ لوگ سے ڈیٹیلز شیئر کر سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمرہ پہ جانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ عمرہ پہ جانا بھی جو ہے نا وہ ایک پوری ڈیٹیلز ہے، اور میری کوشش تھی آپ لوگوں سے میکسیمم ڈیٹیلز شیئر کی جائیں کہ کیا سفر تھا۔ وہ ایک سفر نامہ جو ہے عمرہ پہ جانے کا وہ اپنے اندر بہت ساری معلومات رکھتا ہے، اور اس میں جو بہت سارے ڈیلیز اور وہ چیزیں تھیں اس کی وجہ یہ تھی اور اس گیپ کی وجہ بھی یہ ہے کہ میں عمرہ سے آنے کے بعد بہت بیمار ہوئی۔ ایون وہاں پہ بھی ہم لوگ جب تھے تو میری طبیعت کافی خراب ہوئی، اور آنے کے بعد بھی۔ تو یہ عمرہ پہ جانے کے لیے بہت ساری تاکیدیں ہیں کہ آپ کو کس طرح اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ مختلف نیشنز سے لوگ ہیں، اور ہم لوگ جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ امیونٹی وائز ان سب میں شاید ویک ہیں، اسپیشلی ایشینز جو ہم لوگ اپنے آپ کو کہہ لیں، تو پاکستانیوں کی تعداد جو ہے وہ بیمار ہونے میں سب سے آگے تھی، پیش تھی۔ باقی کچھ جو کنٹریز ہیں ان کی معاملات ایسے ہیں یا ان کا آنا زیادہ ہے، دی پیپل آر اسٹرانگ اور ان کو اتنا افیکٹ نہیں ہوتا۔ بہرحال میں خود اس سب میں جو ہے وہ بہت ہی جلدی افیکٹ ہو گیا مجھے، اور بہت طبیعت خراب ہوئی، آنے کے بعد بھی ہوئی۔ لیکن میں نے میکسیمم ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ میرا سفر کیسا رہا۔ سفر بہت اچھا تھا، اللہ کے گھر کا دیدار، نبی کے روزے کی جالیوں کو چھونا، اور نبی کے روزے کا دیدار، ریاض الجنہ میں نوافل کا پڑھنا، اور بہت ہی چند لمحات، حالانکہ 30 منٹس کا ٹائم ملتا ہے، اور وہ 30 منٹس اتنی زندگی میں جلدی گزرے کہ بس میں آپ کو وہ منظر بیان نہیں کر سکتی، اور بہت خوبصورت منظر تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر سال بار بار حج اور عمرہ کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ خواہش کے ساتھ ہے۔ تو جناب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سفر شیئر کیا، اور اب اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو ہم فکس نہیں ہو جاتے کہ ہمیں مکہ یا مدینہ ہی جانا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ پہلے ریاض جاتے ہیں یا کسی اور اگر لینڈ کرتے ہیں، مدینہ میں بھی لینڈ کر لیتے ہیں، تو وہاں سے پھر ہم ٹریول کرتے ہوئے مکہ کی طرف آتے ہیں۔ اس طرح سے ہم وہ جو فکس تھا نا کہ ہم اگر عمرہ کے ویزے پہ جا رہے ہیں تو کسی سٹی اور میں نہیں جا سکتے، وہ کام ختم ہو گیا۔ تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے طائف کا سفر کیا، جو کہ لمبا تھا، مکہ سے کافی دور تھا، لیکن ایک ہی دن میں ہو جاتا ہے، مطلب 2-3 گھنٹے کا سفر ہے وہ، اگر آپ اپنی گاڑی کر کے جاتے ہیں یا بہت زیادہ رکتے نہیں ہیں، بالکل اسٹریٹ جاتے ہیں تو اتنا ہی سفر ہے۔ تو اتنا جا کے آپ 2-3 گھنٹے اسٹے کر کے آپ واپس پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ سعودیہ جو ہے وہ گرم ایریا ہے اور دن لمبے ہی ہوتے ہیں، تو آپ اگر ارلی ان دا مارننگ نکلتے ہیں تو بڑا ایزیلی آپ عصر تک واپس آ جاتے ہیں۔ طائف کے سفر کی میں نے آپ کو سیر بھی کرائی، وہ باغ جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی وہ دکھا، تو وہ منظر بڑے خوبصورت تھے۔ اس میں بہت ساری اور بھی ڈیٹیلز تھیں
کہ کچھ سٹوریز جو ہیں بنائی گئی ہیں یا کچھ چیزوں پہ نہ کیا جائے، لیکن ہم جو جگہ دیکھتے جا رہے ہیں ان کی نسبت سے ہم وہاں پہ درود پڑھیں اور اپنے پیارے نبی کو یاد کریں کہ ان کے قدم بوسی ہوئی ہے یہاں پہ، وہ ان راستوں سے گزرے ہیں، تو طائف کے شہر سے وہ گزرے ہیں، اس لیے زیارت کے لیے جانا میرا نہیں خیال کہ کوئی بری بات ہے، اس میں ہم کسی بھی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹیز لے کے آئیں۔ میں اس پہ کافی سی چیزیں پڑھتی بھی رہی اور دیکھتی بھی رہی ویڈیوز بھی کہ کس طرح لوگ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں کس طریقے سے، لیکن میں نے اس کو بہت سادگی سے اپنے ہی انداز میں ایک سفر کو لکھا ہے، کیونکہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو وہ ہمارا ایک اپنا سفر نامہ ہوتا ہے، ایک انڈیویجول کا ہوتا ہے، تو ہم اس کو اسی طریقے سے پریزنٹ کریں گے، اسی طریقے سے میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ تو بہت مزہ آیا جناب، بیمار ہونے کے باوجود جذبہ جوش جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا تھا کہ آپ کو جتنے موقع ملے احرام باندھ کے آنے کا، عمرہ کریں، طواف کے کعبہ کریں، تو یہ بڑا حسین منظر تھا، اور اس طرح سے وہ سارا سفر جو ہمارا جاری و ساری رہا۔ میں نے ایک لمبا سفر تھا، تھوڑے دنوں کا نہیں تھا، 20-25 دن کا ہمارا سفر تھا، اور تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، لیکن اور پھر میں اس کے کلپس اور شارٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہی ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری وہ ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، لیکن گیپ بہت زیادہ آ گیا کیونکہ آنے کے بھی تقریباً مہینہ بعد میں بیمار رہی، اور پھر مختلف مصروفیات کی وجہ سے نہیں کر سکے۔ آج میں نے سوچا جناب آپ لوگوں سے ضرور بات کرنی ہے، اور ہم لوگ سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹا تھا ہماری احادیث کا، اور اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے۔ مکہ میں اور مدینہ کے سفر میں بھی میں نے وہاں جا کے آپ کو نالج کے لیے آپ کو جانا چاہیے، وہاں میوزیم ہے، آپ میوزیم میں جاتے ہیں، مکہ کی زیارتیں، مدینہ کی زیارتیں، ان میں ضرور جانا چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو اپنے مذہب کا جو نالج ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جتنا بھی آپ وہاں پہ جا کے افورڈ کر سکیں اور آپ کو یہ موقع مل سکے تو آپ ان زیارتوں پہ ضرور جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے بھی ماشاء اللہ سے مکہ میں اور مدینہ میں کافی زیارتیں کی۔ اب جب گروپ کی صورت میں جاتے ہیں فیملی کے ساتھ تو بہت اچھا رہتا ہے، جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا تو آپ لوگوں کے لیے ایزی رہتا ہے ٹریول کرنا، کوئی مسئلہ مسائل ہو تو آپ کو ایشو نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے یہ سفر بہت جو ہے وہ سود مند ثابت ہوا۔ وہاں پہ جانے کے لیے آپ کو پہلے کوئی ویکسینیشنز بھی کرا لینی چاہیے، اور ایک بات جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی جو کہ بہت ضروری ہے، جب بھی آپ کہیں بھی ٹریول کرتے ہیں آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اس شہر میں پہنچتے ہی سنت رسول کے مطابق، شہر میں یا ملک میں پہنچتے ہی سنت رسول کے مطابق آپ نے وہاں جا کر کچا پیاز کھا لینا ہے۔ آپ یقین کریں کہ آپ اس جگہ کے وبائی امراض سے بچ جاتے ہیں، یہ بہت بڑا بلیف ہے۔ میں نے اس سے پہلے ایک دفعہ ٹریول کیا تو میرا تجربہ کام کیا، لیکن جب میں عمرہ کے لیے گئی تو اس ٹائم آپ ایسا کر نہیں سکتے، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے جناب کہ ہم یہاں سے احرام باندھ کے جاتے ہیں، جب ہم احرام باندھ کے جاتے ہیں تو ہم احرام کی پابندیوں میں آ جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ہمارا صرف جو پہلا پرپز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہنچیں اور اپنا عمرہ ادا کریں، عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھولیں اور پھر ہم ریلیکس کریں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا کوئی سیٹ اپ اس طرح کا ہوتا ہے، سب لوگ ہی ہم لوگ جو جاتے ہیں چاہے وہ ہم ایجنٹ کے تھرو جائیں یا خود سے جائیں، زیادہ تر ایجنٹ کے تھرو جاتے ہیں ظاہر ہے گروپس میں، تو جب تک ہم پورا اپنا سامان ہوٹل میں پہنچانا اور وہاں سے پھر آپ پورا اپنا محفوظ کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو یہ سارے پروسیس میں نا ہم اس طرح کی بات بھول جاتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ جلدی سے کچھ کھا لیتے ہیں، تو بس بات جو ہے نا وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے جاتے ہی شہر میں انٹر ہوتے ہی نا پیاز کھا لینا ہے، تو آپ ان وبائی امراض سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ہے جناب ایک بہت ہی سمپل سی اور اچھے ٹپ، تو کوشش کریں کہ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی کہیں قریبی جگہ سے یا کیسے بھی کر کے آپ کو مل جانا چاہیے۔ اس دفعہ تو ہم نے تجربہ نہیں کیا، لیکن نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں اس چیز کو ضرور امپلیمنٹ کروں گی اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے جلدی توفیق دیں کہ میں پھر سے اللہ کے گھر کا دیدار کر سکوں۔ جی جناب، تو رمضان کے روزے گزر رہے ہیں، میری کوشش ہے کہ رمضان مبارک کے جو مہینے کے مناسبت سے کچھ احادیث جو ہیں وہ میں ریسرچ کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔
ابھی ہم بات کریں گے حکایت صحابہ جو ہماری بک چل رہی ہے، اور اس کے مطابق ہی میں آپ سے بات کروں گی. ذرا مائک لگا لوں. جی تو آج ہم پڑھیں گے حضرت ابو طلحہ کا واقعہ. حضرت ابو طلحہ کا نماز میں خیال گیا، کچھ خیال گزرا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا. حضرت ابو طلحہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے. ایک پرندہ اڑا، چونکہ باغ گنجان تھا اس لیے اس کو جلدی سے باہر جانے کا راستہ نہیں ملا. اس طرف کبھی اس طرف اڑتا رہا اور نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا رہا. ان کی نگاہ اس پر پڑی اور اس منظر کی وجہ سے ان کا دھیان جو ہے وہ بھٹک گیا، اور نگاہ اس پرندے کے ساتھ پھرتی رہی. دفعتاً نماز کا خیال آیا تو سہو ہو گیا کہ کون سی رکعت ہے. نہایت قلق ہوا کہ اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی کہ نماز میں بھول ہوئی. فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا قصہ عرض کر کے درخواست کی کہ اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی، اس لیے میں اس کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، آپ جہاں دل چاہے اس کو صرف کر فرما دیجیے. اسی طرح ایک قصہ حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں آیا کہ انصاری اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے. کھجوریں پکنے کا زمانہ شباب پر تھا اور خوشے کھجوروں کے بوجھ اور کثرت سے جھکے پڑے تھے. نگاہ خوشوں پر پڑی کھجوروں سے بھرے ہونے کی وجہ سے بہت ہی اچھے معلوم ہونے لگے. خیال ادھر لگ گیا جس کی وجہ سے یہ بھی یاد نہ رہا کہ رکعتیں کتنی ہوئیں. یہ اکثر ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارا دھیان کسی سائٹ پہ لگ جاتا ہے اور یہ اکثر سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور ہمیں اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی. لیکن خیر، یہ دیکھیں کہ صحابی اس بات کو کتنا سیریس لیتے تھے. اس کے رنج اور صدمہ کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس کی وجہ سے یہ ٹھان لی کہ اس باغ ہی کو اب نہیں رکھنا، جس کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی. سبحان اللہ، کیسا جذبہ تھا کہ نماز کی قیمت اتنی زیادہ کہ اپنے اس روزگار کو، اس باغ کو چھوڑ دیا. آج کل کے زمانے میں ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے اس باغ کو 50,000 میں فروخت کر کے اس کی قیمت دینی کاموں میں خرچ فرما دی. یہ ایمان کی غیرت ہے کہ نماز جیسی اہم چیز میں خیال آ جانے سے 50,000 درہم کا باغ ایک دم صدقہ کر دیا. ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قول جمیل میں صوفیہ کی نسبت کی قسمیں تحریر کرتے ہوئے فرمایا، اس کے متعلق تحریر فرمایا کہ یہ نسبت ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ما سوا پر مقدم رکھنا، اس پر غیرت کرنا کہ ان حضرات کو اس پر غیرت آئی کہ اللہ کی اطاعت میں کسی دوسری چیز کی طرف توجہ کیوں ہوئی. بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے جناب حضرت طلحہ علیہ السلام کا اور پھر صحابہ علیہ السلام کا، صحابی کا، کہ انہوں نے اپنے باغ وقف کر دیے صرف اس وجہ کے جب کہ نماز میں خیال بھٹک گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سلسلے میں یہ اتنی اہم باتیں ہیں کہ جن کو صحابی مد نظر رکھتے تھے اور اپنی دولت کو یا اپنے روزگار کو، کسی بھی چیز کو اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے. یہاں پہ ایمان کی مضبوطی کی بات آتی ہے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ہمیں یہ فکر نہیں ہو کہ اس رزق کے چلے جانے سے ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ پاک نے ہمارا رزق جو لکھ دیا ہے وہ ہمارے تک خود ہی پہنچ جائے گا. ہمیں صرف اپنی عبادت، اپنی سعادت اور اپنی اس طریقے میں سے عبادت کے اللہ تعالیٰ کے لیے اور نماز میں رکاوٹ کو ہٹانا ہے، نہ کہ اس کو وجہ بنانا ہے کہ ہم اس کو وجہ بنا کے اپنی عبادت میں کوتاہی کریں. تو یہ تھی جی آج کی ہماری خوبصورت سی حدیث، اور انشاءاللہ کل پھر ہم ایک نئی بات، اچھی بات کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.